بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے واقعے میں آپ کو بتائیں گے کہ سلطان ایوبی جو قاتلانہ حملہ ہوا اس میں وہ زندہ بچ گیا، اس نے قاتلوں کو معاف کیا یا پھانسی کی سزا دی، اور وہ قاتلانہ حملے کے بعد کیا حالات بنے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی پر پہلے 2 محافظوں نے حملہ کیا جو اس کے باڈی گارڈ تھے۔ سلطان نے ان دونوں سے بچایا۔ تھوڑی دیر بعد 2 اور محافظ اس کے خیمے میں آ گئے، دونوں نے سلطان ایوبی پہ حملہ کر دیا۔ اتنے میں سلطان ایوبی کے دوسرے محافظ بھی جو ان کے ساتھی نہیں تھے وہ آ کے اس کا ساتھ دینے لگ گئے۔ سلطان نے حوصلہ قائم رکھا، دماغ کو حاضر رکھا، اللہ نے مدد کی، دستے کا کمانڈر آ گیا۔ آہستہ آہستہ 4-5 اور لوگ بھی آ گئے، علی بن سفیان دوسرے حکام آ گئے، ان کے رنگ اڑ گئے۔ 4 محافظ لہو لہان پڑے تھے، 2 مر چکے تھے، تیسرا مر رہا تھا، وہ ہوش میں نہیں تھا، اس کا پیٹ اوپر سے نیچے تک پھٹا ہوا اور سینے پہ 2 گہرے زخم تھے۔ چوتھے کے پیٹ میں 1 زخم تھا اور دوسرا زخم ران پر۔ زمین پہ بیٹھا ہاتھ جوڑ کر چلا رہا تھا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، مجھے میری بہن کے لیے زندہ رہنے دو۔ سلطان ایوبی نے اپنے قافلے محافظوں کو روک دیا۔ محافظ اتنے بھڑکے ہوئے تھے، انہوں نے تیسرے محافظ کو بے ہوشی کی حالت میں ہی شہرک کاٹ دی۔ چوتھے کو سلطان ایوبی نے بچا لیا۔ یہ رحم کا جذبہ بھی تھا اور ضرورت بھی ان سے بیان لینے اور سازش کی کڑیاں نکالنی تھی۔ سلطان ایوبی کا طبیب ڈاکٹر اس کے قافلے میں تھا، وہ سرجن بھی تھا، ہر جگہ اس کے ساتھ رہا کرتا۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا اس زخمی کو ہر قیمت پہ زندہ رکھنے کی کوشش کرے۔ سلطان ایوبی خراش تک نہیں آئی، وہ ہانپ رہا تھا لیکن جذبات پر مطمئن تھا، غصے کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا میں حیران نہیں ہوں، ایسا ہونا ہی تھا۔ علی بن سفیان جو اس کا جاسوسی کا انچارج تھا، اس کی جذباتی حالت خراب تھی، اس کی ذمہ داری تھی کہ محافظوں کو دیکھ بھال کرے۔ اب دیکھنے تھا دستے کے باقی سپاہیوں میں بھی ان کے کوئی ساتھی ہیں یا باقی ٹھیک ہیں۔ سلطان ایوبی کے بستر پہ وہ پڑیا پڑی تھی جو حملہ ور اس کے منہ میں ڈالنا چاہتا تھا۔ یہ سفید سا صفوف تھا جس میں سے کچھ بستر بکھر گیا۔ ڈاکٹر نے جب یہ صفوف دیکھا اور جب یہ سنا سلطان ایوبی منہ پہ ڈالا جا رہا ہے تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بتایا ایسا زہر ہے جس کا ایک ذرہ حلق سے نیچے اتر جائے تو تھوڑی دیر میں انسان اطمینان سے مر جاتا ہے، اسے ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوتا، نہ اپنے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے۔ اس نے سلطان ایوبی کا بستر اٹھوا کر باہر بھجوایا اور صاف کرا دیا۔ سلطان ایوبی نے زخمی کو اٹھا کے اپنے بستر پر لٹایا، اس کے پیٹ میں تلوار لگی تھی، دوسرا زخم ران پر تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کے سلطان سے اپنی زندگی بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ کرائے کا قاتل تھا، اس کی ذاتی دشمنی نہیں تھی، اسے اپنی ایک غیر شادی شدہ بہن کا غم کھایا جا رہا تھا۔ بار بار اس کا نام لیتا اور کہتا مسلمانوں میرا گناہ بخش دو، ایک مسلمان بہن کی خاطر مجھے بخش دو۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں، سلطان ایوبی نے ایسے لہجے میں کہا جس میں تحمل لیکن روب تھا۔ تم نے دیکھ لیا ہے کون مارتا ہے کون زندہ رکھتا ہے، لیکن میرے دوست اس وقت تمہاری جان جس کے ہاتھ میں تم اسے دیکھ رہے ہو، اپنا گناہ دیکھو، اپنی بے بسی دیکھو۔ میں تمہیں صحرا میں بار پھینکوا دوں گا، صحرا کی لومڑیاں اور بھیڑیے تمہیں نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ زخمی تڑپ اٹھا، اس نے سلطان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، دھاڑے مار کر رونے لگا۔ سلطان نے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، میرے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ میں فاطمیوں کا آدمی ہوں، اس نے جواب دیا، ہم چاروں حشیشین تھے۔ حشیشین آپ کو بتا دیا جائے کہ حشیشین وہ تھے جو پیسہ لے کے قتل کیا کرتے تھے اور حشیش کا استعمال کرتے تھے نشے کے لیے۔ چاروں حشیشین تھے۔ کوئی 2-3 سال پہلے ہم لوگ آپ کی فوج میں بھرتی ہوئے، ہمیں سکھایا گیا تھا کہ آپ کے محافظ دستے میں کس طرح پہنچنا ہے۔ اس نے بولنا شروع کیا اور راز کی باتیں بتائی۔ اس نے بتایا محافظ دستے میں یہی 4 قاتل تھے۔ اس کے بیان کے دوران سلطان ایوبی کے ڈاکٹر نے کہا اس کی مرہم پٹی کرتا رہے۔ اس نے ایک دوا پلا دی اور خون روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے زخمی کو تسلی دی وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ زخمی انکشاف کرتا گیا، اس نے معزول فاطمی خلافت حشیشین کے معاہدے کو بے نقاب کیا۔ فاطمیوں نے صلیبیوں سے جو گٹھ جوڑ کیا تھا اس کی تفصیل بتائی۔ خاصا وقت صرف کر کے ڈاکٹر نے اس کی مرہم پٹی مکمل کی۔ اثر مرہم تو سلطان ایوبی کی شفقت تھی جس میں انتقام کا ذرا سا شک نہیں تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا لاشیں باہر پھینک دو۔ اس زخمی کے متعلق اس نے علی بن سفیان سے کہا وہ وہاں سے اسے لے کر قاہرہ جائے اور جو جو اس نے نشانیاں کہی ہیں ان کے بارے میں کام کرے تاکہ پتہ لگ سکے۔ صلاح الدین ایوبی پر کئی بار حملے ہوئے، تاریخ میں ان کا ذکر نہیں آیا۔ اوپر کی طرح کے 2 حملوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک بار ایک فدائی قاتل نے سلطان ایوبی اس وقت سوتے میں خنجر کا وار کیا، خنجر پگڑی میں لگ گیا اور سلطان ایوبی جاگ اٹھا۔ یہ قاتل سلطان ایوبی کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کے محافظ دستے کے چند ایسے محافظ پکڑے گئے جو کرائے کے قاتل تھے۔ دوسری طرف مصر کے جنوب مغربی علاقے میں جو سوڈان کی سرحد کے ساتھ تھا، میدان سے دور ایک ایسی عمارت تھی جس کے کھنڈر موجود تھے۔ اس زمانے میں مصر کی سرحد کچھ اور تھی۔ سلطان ایوبی کہا کرتا تھا مصر کی کوئی سرحد ہے ہی نہیں،
تاہم سوڈانیوں نے ایک خیالی سی سرحد بنائی ہوئی تھی، کھنڈروں کے ارد گرد کا علاقہ بہت دشوار تھا، غالباً فرعونوں کے وقت میں یہ علاقہ سرسبز تھا اور وہاں پانی کی بہتات تھی۔ خشک جھیلیں اور دو ندیوں کے گہرے اور خشک پاٹ بھی تھے، ریتیلی چٹانیں بھی تھیں اور ریتیلی مٹی کے ٹیلے بھی۔ ان کی شکلیں کسی بہت بڑی عمارت کے کھنڈروں کی طرح نظر آتی تھیں، کہیں ٹیلا ستون کی طرح اوپر تک چلا جاتا تھا اور کہیں ٹیلے دیواروں کی طرح کھڑے تھے، جہاں جگہ جگہ ہموار تھی اور ریت تھی۔ چٹانیں اونچی بھی تھیں، نیچے بھی تھی۔ اس علاقے کے ارد گرد کہیں پانی تھا، لہٰذا درخت تھے اور وہاں کے رہنے والے کھیتی باڑی کرتے تھے۔ کم و بیش 40 میل لمبا اور 10-12 میل چوڑا یہ علاقہ آباد تھا۔ یہ آبادی مسلمان تھی، ان میں کچھ لوگ مسلمان نہیں تھے، ان کے عجیب و غریب عقیدے تھے۔ فرعونوں کی عمارت کے کھنڈروں سے لوگ ڈرا کرتے تھے، ان کے ارد گرد کا علاقہ بھی ایسا تھا، دیکھنے والوں پہ ہیبت طاری ہو جاتی تھی، وہاں سے کوئی گزرتا ہی نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے وہاں فرعونوں کی بدروحیں رہتی ہیں جو دن کے دوران بھی جانوروں کی صورت میں گھومتی پھرتی ہیں اور کبھی اونٹوں پہ سوار سپاہیوں کے بھیس میں اور کبھی خوبصورت عورتوں کے شکل میں نظر آتی ہیں۔ رات کو وہاں سے ڈرونی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ کوئی 1 سال سے یہ کھنڈر لوگوں کی دلچسپیوں کا مرکز بن گیا تھا۔ اس سے پہلے سلطان ایوبی کی فوج کے لیے بھرتی کی مہم شروع ہوئی تھی، تو بھرتی کرنے والے اس علاقے کے ارد گرد بھی گھومتے پھرتے تھے۔ وہاں کے باشندوں نے انہیں خبردار کیا تھا کہ وہ ٹیلوں کے اندر نہ جائیں، انہیں پراسرار آوازیں، ڈرونی چیزیں اور بدروؤں کی کہانیاں سنائی تھیں۔ اس علاقے سے فوج کو بہت بھرتی ملی تھی، مگر اس کے بعد بھرتی کرنے والے گئے تو لوگوں کا رجحان بدلا ہوا تھا۔ سرحد پر گشت کرنے والے دستوں نے رپورٹ دی کہ گشتی سنتری بھی اس علاقے کے اندر نہیں جایا کرتے تھے اور انہوں نے کبھی کسی انسان کو ادھر جاتے نہیں دیکھا تھا، مگر اب وہ لوگوں کو اندر جاتا دیکھتے ہیں اور وہاں سے آنے والے ڈرے ہوئے نہیں بلکہ مطمئن نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اطلاع ملی ہر جمعرات کے روز رات تک اندر میلہ سا لگتا ہے اور اس کے بعد اس قسم کا واقعہ ہوا کہ سردی دستے کے 4-5 سپاہی لاپتہ ہو گئے۔ ان کے متعلق رپورٹ ملی کہ انہوں نے فوج چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ سلطان ایوبی نے جہاں دشمن کے ملکوں میں جاسوس بھیج رکھے تھے، وہاں اس نے اپنے ملک میں بھی جاسوسوں کا جال بچھا رکھا تھا۔ غیر مسلم تاریخ دانوں نے سلطان ایوبی کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس نے آج کے انٹیلیجنس نظام اور کمانڈو طریقہ جنگ کی خصوصی اہمیت کو دے کے ٹریننگ کے نئے طریقے دریافت کیے اور یہ ثابت کر دیا تھا صرف 10 افراد سے 1000 کی فوج کا کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے یورپی مورخوں نے سلطان ایوبی کے اس فن کو تاریخ میں اتنی جگہ نہیں دی جتنی دینا چاہیے تھی، لیکن اس دور کے جو لکھنے والے ہیں ان کی تحریروں سے پتہ لگتا ہے اسلام کا یہ پاسبان انٹیلیجنس، گوریلا اور کمانڈو آپریشن کا کس قدر ماہر تھا۔ اندرون ملک اس کی انٹیلیجنس گوشے گوشے پہ نظر رکھتی تھی اور فوج کو مرکزی کمان کو رپورٹ بھی ملتی تھی۔ یہ اسی نظام کی اعلیٰ کارکردگی کا ثبوت تھا کہ مصر کے دور دراز ایسے علاقے کی سرگرمیوں کی اطلاع مرکز کو پہنچا دی گئی تھی جس کے متعلق کہا جاتا تھا ان چھوٹے سے خطے کو تو خدا نے بھی فراموش کر رکھا ہے، مگر مخبروں نے وہاں کے لوگوں کی نہ صرف ذہنی تبدیلی دیکھی اور اس کی اطلاع دی تھی، انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اندر کیا ہوتا ہے، اور اس اطلاع کے بعد 2 مخبر لاپتہ ہو گئے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے نہ صرف ٹیلوں کے ڈرونی علاقے کے اندر جانا شروع کر دیا بلکہ فرعونوں کے اس خطرناک عمارت کے کھنڈروں میں جانے لگے جہاں جانے کے تصور سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ایک گاؤں میں ایک اونٹ سوار آیا۔ یہ اجنبی مسلمان اور مصری تھا۔ اس کا اونٹ اچھی نسل کا اور تندرست تھا۔ اس مسافر نے گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے قصہ سنایا کہ غربت سے تنگ آ چکا تھا، اب وہ چوری اور ڈکیتی کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا۔ وہ پیدل تھا اور اس امید پر علاقے میں آ گیا کہ یہاں کوئی آبادی نہیں، اس لیے ڈکیتی کرتے پکڑا نہیں جائے گا۔ وہ بہت دن پیدل چلتا رہا مگر اسے کوئی شکار نہ ملا۔ آخر ٹیلوں کے اس علاقے میں جہاں کوئی نہیں جاتا تھا وہ جا کر گر پڑا۔ اس کے جسم میں طاقت نہیں رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے خدا سے مدد مانگی۔ اسے گونجدار آواز آئی، تم خوش قسمت ہو، تم نے ابھی تک گناہ نہیں کیا، گناہ کی صرف نیت کی۔ اگر تم لوٹ مار کر یہاں آتے تو تمہارے جسم کا پنجرہ بن جاتا اور شیطان کے چھوڑے ہوئے درندے تمہارا گوشت جو تمہارے سامنے پڑا ہوتا تمہیں دکھا دکھا کر کھاتے۔ اس آواز نے اجنبی پر بیہوشی طاری کر دی۔ اس نے محسوس کیا کوئی اسے اٹھا رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک سفید داڑھی والے بزرگ کھڑا تھا۔ وہ دودھ کی طرح سفید اور آنکھوں سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی۔ وہ جان گیا کہ یہ آواز جو اس نے سنی اسی بزرگ کی تھی۔ اجنبی کی زبان بند ہو گئی اور کانپنے لگا۔ بزرگ نے اٹھا کر کہا، مت ڈرو، یہ سب لوگ جہاں یہاں آنے سے ڈرتے ہیں بد نصیب ہیں، انہیں شیطان ادھر نہیں آنے دیتا۔ تم جاؤ اور لوگوں سے کہو یہاں فرعون خدا ہی نہیں، یہ حضرت موسیٰ کی مملکت ہے۔ کیا وہ واقعی کوئی نیک بزرگ تھا یا شیطان بھیس بدل کر آیا ہوا تھا؟ آنے والے حصے میں بتایا جائے گا۔